السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اعلان ہوا ہے کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس کو سمیٹنے کی، تاکہ نماز لیٹ نہ ہو۔ اگر کوئی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ 4:15 جماعت ہے، انشاءاللہ امید ہے ہم جماعت ٹائم پہ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حج کے مہینے مشہور ہیں، جو ان مہینوں میں حج کرنا چاہے وہ احرام باندھ سکتا ہے ان مہینوں میں۔ اور وہ مہینے مفتی صاحب نے بتایا کون کون سے ہیں، میں آسانی سے بتاؤں، عید سے لے کر عید تک۔ یہ کیسا ہے؟ بڑا آسان، کیونکہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ بھی کمزوری تصور کر سکتے ہیں کہ بہترین تھا کہ ہمیں عربی مہینے یاد ہوتے نام، مگر ہمیں عربی مہینے نام عربی مہینوں میں کہیں نہیں آتے۔ تو آسانی کے لیے عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک یہ حج کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن 8 تاریخ کو یہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی جنت تو پورا نہیں، کچھ سیدھا جنت فلیٹ اترے گی آپ کی، جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ ہمارا حج قبول کرے۔ اللہم انا نسألک حجا مبرورا، آمین کہیے، وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اس میں پرہیز کیا ہے؟ ایک تو میاں بیوی کے تعلقات کا پرہیز ہے، فلا رفث ولا فسوق۔ دوسرا، کوئی بھی نافرمانی کا کام نہ کرے، نہ اخلاقی طور پر بد اخلاقی بول چال میں کسی سے، نہ کوئی گری پڑی چیز اٹھانا، خبردار آپ کا لاکھوں روپیہ برباد ہو جائے گا۔ بالکل نہیں کسی کی چیز اٹھانا، کسی کی طرف خواتین ہوں تو نظر بھر کے دیکھنا نہیں ہے، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، استغفار کے کلمات، کوئی بھی نافرمانی کا کام ہم نے نہیں کرنا۔ ایون کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے ادھر ادھر بھی نہیں جانا، یعنی حج کے کاموں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، لیٹ نہیں جانا، سستی نہیں دکھانی، بھرپور ایکٹیو رہنا ہے۔ ولا جدال، اور جھگڑا نہیں کرنا، دھکم پیل، جیسے آپ نے پہلے بھی سنا ہے حجر اسود پر ہوتی ہے دھکم پیل، بالکل نہیں کرنی۔ آپ سے بوسہ لیا گیا نہیں لیا گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ثواب کا جب فرق نہیں پڑے گا، اجر میں ثواب میں فرق نہیں آئے گا تو پھر کیوں لڑائی کرنی ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے ایسی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں بہت ساری۔
جو خاص طور حبشی ہوتے ہیں نا، افریقی وغیرہ کالے، وہ تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ دھس دے کے داخل ہو جاتے ہیں، کئیوں کو وہ زخمی کرتے ہیں، کئیوں کو پریشان کرتے ہیں، کئیوں کا دل توڑ دیتے ہیں۔ جو قریب پہنچے ہوتے ہیں بوسہ لینے کے لیے، ان کو دھکا مار کے کوئی ادھر ادھر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ چلے وہ کوئی کرے نہ کرے، ہم نے خیال انشاءاللہ ہم نے خیال کرنا ہے۔ اگر خواتین کو آج کل تو بیچاری باجیوں کو موقع ہی نہیں ملتا۔ پہلے ہوتا تھا، اللہ جانتا ہے، 90 کی دہائی میں نے عمرہ کیا تھا، سب سے پہلے ہوتا تھا خواتین آ رہی ہیں، ایسے ایک مرد کر دیتا تھا ہاتھ کہ بھئی پیچھے ذرا خواتین ہیں، ساری بریکیں لگ جاتی تھیں۔ آج کل تو خواتین کا بس کی بات ہی نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ۔ تو بلا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر، باقی اللہ کی رضا کے لیے تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعلمہ اللہ۔ وتزودوا، ساتھ خرچہ لے کر جانا۔ کچھ لوگ تھے وہ حاجی مانگا کرتے تھے، یہاں سے پیسے نہیں لے جانے، کہنا جی متوکل ہیں ہم، توکل علی اللہ پہ جا رہے ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ وہاں جا کے روٹی کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں بیچارے، پائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام نہیں۔ وتزودوا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ جو ہمارے ساتھ جانا چاہیے وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، وہ تقویٰ ہونا چاہیے۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ سوال سے ترجمہ، سوال سے بچنا بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کی بجائے لوگوں سے سوال کرنا، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ تو لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے طاقت ہے حج کو فرض کیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پھر دیگر تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ خوشی کی بات ہے بڑے بڑے حجاج کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حافظ صاحب محترم ہمارے ممدوح حافظ محمد اشرف قمر صاحب، ان کی یہ کاوشیں انوکھی ہوتی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بڑی اخلاص کے پیکر ہیں اور مخلصانہ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے جیسوں کو بھی موقع مل جاتا ہے، ان کی طفیل اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ انعام دینا یا کوئی پتہ نہیں کیا ان کے ارادے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب آپ کا ہمیں اس موقع پر یاد کر لینا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، میں ہی نہیں یہ سارے لوگ، اور ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ عمرے کا طریقہ آپ نے بڑے تفصیل سے، بڑے بہترین انداز سے میرے محترم بھائی جناب مفتی پروفیسر مبشر رشید صاحب کی زبانی سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اس دفعہ ہم بھی جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، پہلے بھی کیا تھا، اللہ بار بار یہ سب کو عطا کرے۔ جی شروع کرتے ہیں کہ حج کا احرام باندھنا ہے۔ ایک تو آپ نے سن لیا کہ جب ہم نے یہاں سے جانا ہے تو پاکستانیوں کے لیے جو پہلے جاتے ہیں ان کے لیے حج تمتع ہی بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے۔ حج قران ایک احرام سے حج اور عمرہ اکٹھا کرنا، جس کے ساتھ قربانی ہوتی ہے وہ تو حج تمتع نہیں کر سکتا، وہ قران ہی کرے گا۔ رسول اللہ چونکہ قران کرنے والوں میں سے تھے، لیکن آپ کی چاہت تھی کہ اگر میں پہلے جان لیتا، جو میں نے بعد میں مجھے سامنے آیا تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا اس صورتحال کا، اس تجربے سے جو بات آئی، کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، تو فرمایا ما سقت الہدیہ، میں قربانی ساتھ لانی نہیں تھی، میں نے حج تمتع کرنا تھا۔ تو وہ ہم کرتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، یلملم سے ہم نے احرام باندھنا ہے، یا کہنے تلبیہ پکارنا ہے، ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ لیں۔ مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا، ایئرپورٹ سے ہی آپ احرام باندھ لیں تاکہ وہاں جہاز میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور بہت ہوتی ہے، میرا تجربہ ہے، یہاں سے احرام باندھ لے، علماء اجازت دیتے ہیں۔ مگر تلبیہ ہم نے پکارنا ہے اپنے میقات سے، وہاں سے شروع کرنا ہے، لبیک، یہ آواز، دعائیں نیت گھر سے،
ابھی سے جنہوں نے حج پہ جانا ہے نا وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ خیر و عافیت سے حج نصیب فرمانا۔ ہمارا ایک بھائیوں کا بہن بھائیوں کا گروپ گیا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ان کو رغبت دلائی، انہوں نے عمرہ کرنا تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ حج کریں تھوڑی سی اور۔ حاجی عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی وہاں تعاون کیا کرایا تھا، تو انہوں نے حج کے لیے اپلائی کیا، قبولیت ہو گئی۔ ہماری ایک بھابھی تھی، بھائی کزن تھے ہمارے، اس کی بیوی اللہ جانتا ہے حج سے پہلے فوت ہو گئی، نہیں جا سکی، 1-2 دن کا صرف۔ تو کیوں نہ ہو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تکمیل تک ہمیں پہنچانا، حج نصیب فرمانا۔ پھر ابھی سے دعا کرو کہ اللہ حج مقبول نصیب فرمانا، وہاں سے ہمیں دھو کے مانج کے صاف کر کے گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ بھیجنا۔ ایک بی بی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے، تو آپ نے فرمایا تو ایسے ہو گئی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلی ہے، جیسے سوال کا جواب دیا گیا کہ حج یوں کر دیتا ہے، اور حج توفیق ہوتے ہوئے نہ کرنا یہ بڑا حرمان بے نصیبی کی انتہا ہے۔ پیسے ہوں پھر نہ حج کرے، زندگی کا پتہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس پر سخت وعید فرمائی، توفیق کے باوجود جو نہیں کرتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مرے یا مسلمان ہو کہلا کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گویا اتنا سخت حکم ہے۔ ہم نے یلملم سے لبیک پکارا، اس سے پہلے نیت کرنی ہے، حج عمرے کی نیت زبانی ہے ثابت، نماز کی نیت زبانی ثابت نہیں ہے، حج عمرے کے ثابت ہے۔ اللہم اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، آپ کو بیان فرما چکے ہیں، حج کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ ریاکاری اگر عربی نہ آتی ہو تو اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں۔ اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے، کسی قسم کی غلطی سے جو حج کے لیے خرابی کا سبب ہو، اجر میں کوئی نقص آ جائے، تو میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دعائیں ابھی سے ہی کرنا شروع کر دو، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ میں تو کر رہا ہوں، آپ کو بھی یہ سبق دیتا ہوں۔ یہ نیت کی اور ہم نے احرام باندھا، یلملم پہ گئے، لبیک پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا العج والثج، عج اور ثج یہ افضل ہے۔ عج ثج کیا ہے؟ ایک تو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا، دوسرا زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا، یہ فرمایا افضل ہے، خون بہانا جسے کہہ لیں۔ یہ جو 2 کام جو بندہ کرتا ہے نا، اس کا حج افضل حج ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور 1 گائے، 101 بڑا جانور قربان کیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، تو زیادہ قربانیاں بھی کرنی چاہیے۔ ہم قربانی پہ آ کے نا سستی کا شکار ہوتے ہیں، نہیں، اس کو بھی حصے سمجھ لو، کوئی ایکسٹرا لے جانا چاہیے جتنی توفیق ہو۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے میں بھول نہ جاؤں، یہ بتا دوں کہ قربانی کس کے لیے فرض ہے؟ حج کے لیے قربانی حج تمتع کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی فرض ہے، اور حج قران کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی فرض ہے۔ حج افراد تیسرا ہے، اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے، کر سکے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ 2 کے لیے قربانی کرنی چاہیے، لازم ہے۔ حج قران، حج تمتع، کیونکہ انہوں نے ایک سفر میں ڈبل فائدہ اٹھایا ہے، ان پر لازم ہے قربانی۔ تو میں عرض کر رہا تھا لبیک بلند آواز سے پکارنا ہے، لبیک، آپ بھی پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، یہ حال بھی گونج پڑا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے توحید کے کلمات سے۔ اور تجربہ کار لوگ کہتے ہیں، میں دوسرے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے جدہ حج نو بڑا دل کرے نا کہ حج تے جان نو تے پیسے نہ ہون، وہ تلبیہ بہت زیادہ یہاں بھی پڑھا کرے،
یہ تجربے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ نمبر لا دیں گے. ہاں جی یہ کر کے آپ دیکھیں اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. تو ہم نے یلملم سے اپنے میقات سے تلبیہ شروع کر دینا ہے. جہاز میں بدستور جدہ اترے، پھر آگے بسوں میں گئے، جیسے تیسے کہ پہنچے تلبیہ مسلسل. کب تک تلبیہ؟ کہاں تک؟ طواف آغاز کرتے ہوئے بند کر دینا ہے. جب ہم نے حجر اسود پہ پہنچے طواف کا آغاز کیا، اور ہم نے وہاں پہ کیا کہنا ہے آغاز کرتے ہوئے؟ بسم اللہ واللہ اکبر. اس سے پہلے ہم نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے. ابن ماجہ والی دعا جو آپ کو دکھائی نا وہ تفصیلی ہے. وہ کیا تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا تو کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ بیت اللہ کے لیے خاص نہیں، ہر مسجد کے لیے ہے. آپ اپنی مسجد، ایک تو مشہور ہے نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ایک یہ دعا بھی ہے جس میں درود بھی شامل ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی شامل ہے، رحمت کے دروازے کھولنے کی درخواست. آپ کوشش کریں اگر وضو نہیں تو پہلے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے وضو کریں، با وضو ہو جائیں. بے شک پہلے آپ کو ہوٹل میں لے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہاں جا کے سامان رکھیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ سیدھا بیت اللہ نہیں ہم گئے کوئی محرومی ہو گئی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. سامان رکھیں ایزی ہو اور پھر آپ بیت اللہ شریف جائیں. جب بھی جائیں گروپ کے ساتھ تو اپنی یہ دعا با وضو ہونا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. وہاں پہ سیدھا آپ نے کہتے ہیں جی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ محبت سے جو بھی مانگیں گے نا جاتے ہو آتے ہوئے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. کہو انشاءاللہ. اللہ کی قسم ضرور قبول اللہ کرے گا. آپ کیوں نہیں بول رہے یار؟ ہاں پورے یقین سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ رہے ہو. طواف کا آغاز ہوا. یاد رکھیں بیت اللہ شریف سے طواف کا آغاز کرنا ہے. اینٹی کلاک ہم نے چلنا ہے. ہماری بائیں جانب بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ چکے ہیں، اور حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر ہے. حتیم جو اوپر دائرہ سا ہے نا دیوار، اس کے اوپر سے ہم نے آنا ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے. رکن یمانی سمجھتے ہیں؟ جو حجر اسود کے ساتھ والا کونا ہے. حتیم جو گول ہے نا، وہ جو آپ نے دیکھا تالا سا بنا ہوا بیت اللہ کا نقشہ، اوپر جو کنڈا سا بنا، وہ ایک 4 فٹ کی دیوار ہے اور اتنی موٹی دیوار ہے. ادھر کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ نے حجر اسود کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. کوشش کرنی ہے چومنے کی، ہاتھ لگ جائے سبحان اللہ، نہیں تو رسول اللہ نے چھڑی لگا کر بھی چوم لیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہ ہو سکے تو دور سے ہی دایاں ہاتھ سبحان اللہ. اور جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں اب مانگیں. اس میں ایک اجتباع ہے جیسے بیان ہو چکا. اجتباع کسے کہتے ہیں؟ دایاں کندھا ننگا رکھنا. یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اپنی چادر اوپر والی بغل کے نیچے سے دائیں کندھے کی بغل کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینی ہے. یہ بازو کندھا پورا ننگا ہوگا. یہ اجتباع ہے. یہ صرف پہلے طواف کے اندر آپ نے کرنا ہے، ہر طواف میں اور ہر وقت نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کندھا ننگا کر کے فرضی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے منع فرمایا اس سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اس میں کیا تھا؟ پہلے طواف میں کیا تھا؟ ابھی یار آپ نے سنا، رمل ذرا اکڑ کے کندھے جناب مٹکا کے چلنا، اور فرما رہے تھے دوڑنا لیکن چھوٹے چھوٹے قدم. یہ بھی انہوں نے فرمایا چھوٹے چھوٹے قدم اچھل کے. اور یہ کہاں تک ہے؟ 3 چکروں میں. کہاں سے کہاں تک؟ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے. آپ نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے،
اوپر کا چکر لگانا ہے، ایک جانب، دوسری جانب، تیسری جانب، یہ 3 جانبوں میں، یعنی یو میں چکر جب ہمارا آ رہا ہے، یو انگلش کا یو بن گیا نا کہ میری انگلیوں کو دیکھیں، تو یہاں جب آئے نا ہم رکن یمانی پر، تو وہاں پہ یہ مٹک کے چلنا، رمل کرنا، یہ چھوڑ دینا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک، حجر اسود تک یہاں نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیونکہ ادھر کافر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دکھانا مقصود تھا، کو آکڑ کے چلنا تو مقصود تھا نہیں، انہیں ذرا اپنا پاور دکھانی مقصود تھی جسمانی، تو کیا، اس جگہ پہ نہیں کیا، ادھر کیا، ادھر سے یہاں تک کیا، یہاں سے نہیں کیا۔ جہاں ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا ثابت ہے نا، وہاں اکڑنا نہیں ہے، اکڑ کے نہیں چلنا۔ یہ 3 چکروں میں ہم نے کیا۔ جب حج کرنا ہے تو سب سے پہلے طواف سے آغاز کرنا ہے، 7 چکر یوں آپ نے لگانے ہیں، مفتی صاحب نے بڑے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جو سی دعائیں بھی پڑھو۔ اس کے بعد آپ نے پیچھے ہٹ کے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں لے کے، اگر ہو سکے تو کوشش کرنی ہے 2 نفل پڑھے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر وہاں قریب ممکن نہ ہو تو پیچھے برآمدے جو ہیں آپ پیچھے تک جا سکتے ہیں، کہیں بھی بیت اللہ میں پڑھ سکتے ہیں، یہ 2 نفل لازم ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پہ جانا ہے، جہاں بھی کولر لگے ہوئے ہیں، پوائنٹس ہیں، وہاں پہ جا کے زمزم پیو، خوب پیٹ بھر کے پیو، اور جو دعا مانگو گے زمزم پیتے ہوئے اللہ قبول کرے گا۔ خیر کی دعا، جنت کی دعا، معافی کی دعا، جو بھی مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ اور کچھ چلو سر میں ڈالنا یہ بھی سنت ہے، اپنے اوپر چلو لے کے سر میں ڈالو، وہ ادھر سے گر جائے، ادھر سے گرے، احرام پہ گرے، سبحان اللہ۔ اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو 8ویں مرتبہ پھر استعلام، جیسے مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے خوب، وہ 8واں ہے، ہم نے وہاں پہ کرنا ہے۔ اچھا جی، ہم نے وہاں سے کرنا ہے استعلام نکلنے کے لیے، یہ الوداعی ہے۔ اب ہم سیدھے گئے کہاں؟ صفا مروہ، صفا پہ گئے، چکر لگائے، مفتی صاحب بیان کر چکے ہیں۔ وہاں سے ہم نے پھر ٹنڈ کروائی، یہ عمرہ چل رہا ہے، حج شروع ہو چکا ہے، عمرے کی ٹنڈ کروائی اور ہم نے فارغ ہو گئے۔ اب ٹائم تھوڑا ہے تو میں ادھر ہی حج کی طرف ہی سیدھا جاتا ہوں۔ ہم اپنے ہوٹل میں تھے، 8 تاریخ ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہوئی تو ہم نے حج کے لیے نکلنا ہے۔ ہاں، احرام دی چادر بننے دا کوئی طریقہ ہے، احرام دی چادر دا کوئی سائز ہے، مرد یا عورت اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، گیلے منہ صاف کیا جا سکتا ہے، ہاں سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ احرام دیا چادر میں تو بن کے دس دیاں گا اگر تسی کہو گے تو، لیکن چادر ہے نہیں اتنے فی الوقت میں نظر نہیں آ رہی۔ 8 تاریخ کو ہمارے حج کی تیاری شروع ہوئی، ہم نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھنا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے ہم نے بیت اللہ آنا ہے۔ پیارے بھائیوں، بیت اللہ آ کر 7 چکر لگانے ہیں جیسے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد زمزم پینا ہے، نفل پڑھ لیے، زمزم پی لیا، صفا مروہ پہ سعی کر لی۔ اب ہم گئے سیدھا 8 تاریخ کو منا، اور یہ ظہر کی نماز سے پہلے ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں 5 مقامات ہیں، 5 مقامات ہیں، ٹھیک ہے، جہاں حج ہونا ہے، ہمارے امور حج کے جہاں پہ ہونے ہیں، انجام پانے ہیں۔ 8 تاریخ کو ذوالحجہ کی 8 کو ہم نے حج کا پہلا دن یقین تصور کر لیں، یقین میں لے آئے، منا پہنچے، وہاں ہم نے بھائیوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، کثرت سے۔ ظہر کی نماز وہاں، عصر کی وہاں، مغرب کی وہاں، عشاء کی وہاں، 2 تکبیروں کے ساتھ، 1 اذان 2 تکبیروں کے ساتھ قصر نماز وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جی، مکہ مکرمہ میں
یہ ذرا پیچھے آ گیا ہے جی بھائیو، ہم نے 4 نمازیں وہاں پڑھی، 5ویں نماز اگلی فجر کی ہے اور وہ 9 تاریخ ہے، وہ بھی ہم نے ادا کر لی وہاں پہ منا کے اندر، رات وہاں گزاری۔ رات یاد رکھنا یہ وقوف ہے، یہاں دعائیں کرنی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ بھی چغلیاں کرتے ہیں اپنے ادھر ادھر کی، اور بعض مسل کی لے کے پھڈے شروع کر دیتے ہیں فرقہ واریت کے۔ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، باہر آ جانا ہے وہاں سے، اس گروپ سے۔ ہاں جی، تو آپ نے منا کے اندر 5 نمازیں پڑھی، ظہر سے شروع کر کے فجر تک۔ فجر کے بعد آپ نکل پڑے عرفات کی طرف، آپ میدان عرفات کی طرف نکلیں گے، گاڑیاں آپ کو لے کے جائیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ یہ 9 تاریخ شروع ہو چکی ہے، یہ حج کا دوسرا دن ہے۔ آپ نے وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ خطبہ حج بھی سنیں گے اور 2 نمازیں بھی اکٹھی پڑھیں گے، ظہر کی عصر کی امام کے پیچھے کوشش کریں پڑھیں، مسجد نمرہ کے اندر جو میدان عرفات کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا کچھ حصہ عرفات کی حدود سے باہر ہے، کچھ حصہ اندر ہے۔ کوشش کریں عرفات کی حدود کے اندر نہ، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں انتہا یہاں تک ہے، انتہا یہاں تک ہے میدان عرفات کی، تو اس کے اندر رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہاں بھی وقوف ہے۔ وقوف کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پکارنا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو خوب پکارنا۔ وہاں جبل رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھرپور انداز سے پکاریں، کہیں بھی کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو رو رو کے اپنے مناجات پیش کریں بھرپور انداز سے۔ حج کا خطبہ سنیں، اس کے بعد ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے، یہی سنت ہے۔ 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی۔ چاہے کو مکے کا باسی بھی ہے نا، اس نے بھی 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ ہمارے یہ بھی خرابی ہے کہ کچھ بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں جیسے گائیڈ کیا گیا تھا، کہتے جی امام دے پیچھے پڑھو تے تسی 2 پڑھ لینا، کلے پڑھو تے 4 پڑھنا۔ نہ، جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہے اور کسی نے بھی 4 نہیں پڑھی۔ یہ 2 کی 4 پڑھنا سنت کی خلاف ورزی ہے۔ مغرب تک ہم نے بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہے، اور یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفے کا وقوف کر لیا اس نے حج پا لیا، اور جس کا یہ نہ رہا اس کا حج نہیں ہوگا۔ نماز مغرب تک آپ نے رہنا ہے، مغرب پڑھنی نہیں ہے۔ سورج غروب ہوا، کہتے ہیں ایک بم سا چلاتے ہیں، مگر جب ہم تھے تب تو نہیں ایسا ہوا تھا، لوگ نکل پڑتے ہیں باہر۔ جب غروب ہوا اذانیں ہوتی ہیں دور سے آواز، آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے الجمع یعنی مزدلفہ کی طرف سفر شروع کر دینا ہے۔ آج کل وہ بھی گاڑیوں میں سنا ہے، ٹرین بھی چلائی ہے انہوں نے، مگر ہم نے تو پیدل ہی حج کیا تھا۔ اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ تو بھائیو، کثرت سے استغفار، کثرت سے دعائیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا، کوشش کریں سامان ہلکا پھلکا، وہ چھین کے پھینک دیتے ہیں، زیادہ سامان لے جانے نہیں دیتے آپ کو، آگے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں ضروری چیز ہو، چھوٹا موٹا بیگ ہو تو وہ کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد آپ نے پہنچے کہاں؟ مزدلفہ میں، اس کا دوسرا نام الجمع ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھنی ہے، 2 ایک اذان 2 تکبیریں۔ چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی اپنی اذانیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ نہیں ہے ہوٹل شوٹل کو رہائش نہیں، آپ نے اللہ کے آسمان کے نیچے ہی اپنی چٹائیاں بچھانی ہے، رات وہاں گزارنی ہے۔ 3 آپ نے فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کے جماعت کروانی ہے، 2 فرض پڑھنے ہیں عشاء کے۔ اس کے بعد آپ نے نہ کوئی سنت پڑھی نہ کوئی وتر پڑھا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ سو گئے، ایون کہ تہجد بھی نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اٹھ کے نفل شفل نہیں پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگلا دن بڑا ٹف مشکل ہے، جو کام آنے والے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، وہ ہے 10 ذو الحجہ۔ تو آپ نے یہ کام جو ہے رات کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت،
پاس ہے مشعر حرام، پہاڑ بڑا برکت والا، وہاں پہ آپ کچھ پہاڑ کے اوپر کچھ نیچے لوگ جا کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، وہ بڑی برکت والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا فضتم من عرفات فاذکروا اللہ، وہاں بھی ذکر یہاں بھی ذکر۔ اب رات گزر گئی، ہم سوئے رہے، فجر کی نماز آپ نے پورے ٹائم پہ پڑھنی ہے، لیٹ نہیں کرنی، اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے جو فجر کی نماز۔ اس کے بعد آپ نے سورج کے نکلنے سے کچھ پہلے تک کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی مناجات اور دعائیں، التجائیں، درود، جو بھی آپ مانگنا چاہیں بھرپور انداز سے مانگیں۔ سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آپ نے آگے چلے جانا ہے۔ انہوں رہن دیگے، میں ہی پھر چلنا اپنے حساب، جزاکم اللہ۔ جی میں پھر چلنا، ہاں جی جی ہاں میں کرتا ہوں، جزاکم اللہ۔ ہم نے سورج جب طلوع ہوا کس تاریخ کا؟ 10 ذو الحجہ کا سورج طلوع ہوا، ہم اس سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئے۔ ہاں کچھ خواتین، کچھ بچے یا کوئی معذور، زیادہ بزرگ بوڑھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الوداع کیا تھا نا، تو ان کو بھی آپ نے تھپکی دے کے کہا تھا، بیٹا دیکھنا سورج چڑھنے سے پہلے کنکر نہیں مارنے، وہاں پہنچ بے شک رات چلے جاؤ منا کے اندر۔ یہ واپسی منا سے حج شروع ہوا تھا، بلکہ بیت اللہ سے شروع ہوا تھا کہہ لیں تو بیت اللہ پہ ہی اختتام پذیر، یا اس انداز سے کہہ لیں منا سے شروع ہوا تھا 8 تاریخ کو، 9 عرفہ میں آئے اور پھر مزدلفہ میں رات گزاری، 10 کو ہم ادھر آ گئے۔ حج کے 5 یا 6 دن ہیں، ہم منا کی طرف آئے۔ راستے میں یہاں سے ہی مزدلفہ یا رستے سے آپ نے کنکر اٹھا لینے ہیں۔ 70 کنکر ایک بندہ لے لے یا 63 لے لے، حج کے 5 یا 6 دن میں نے کہا ہے۔ جو شخص پہلے 2 دنوں میں واپس پلٹے اس کے لیے بھی جائز ہے، اور جو تیسرا دن رہنا چاہے منا میں اس کے لیے بھی جائز ہے۔ تو آپ 70 کنکر ذہن میں رکھیں، 2-4 زیادہ لے لیں، کبھی کو گر جاتا ہے یا کسی کو ضرورت پڑ جائے، فی بندہ یہ کنکر لے کے آپ پہنچ گئے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جا کے جمرہ جو بڑا ہے نا، جمرہ عقبہ، اس کو آپ نے کنکر مارنے ہیں، صرف ایک جمرے کو کنکر مارنے ہیں، یاد رکھیے گا، زیادہ نہیں، ایک جمرے کو آپ نے کنکر مارے، جن کو لوگ شیطان بھی کہتے ہیں۔ جمرہ جو ہے نا در حقیقت ایک ستون کو کہتے ہیں، لوگوں نے کہا بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، بچلا شیطان، تو یہ نام رکھے ہوئے ہیں، چلے سمجھنے کے لیے، بار کیا وہ جمرات ہیں۔ مسجد وہاں ہے مسجد خیف، اس سے جب جمرات کی طرف آئے نا تو جو پہلا جمرہ ہے نا اس کو وہ ہے بڑا شیطان جس کو کہہ لے، تو اس کو کنکر صرف مارنے ہیں، دوسرے 2 کو پہلے دن کنکر نہیں مارنے۔ اب ہم نے کنکر مارے تو فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد ہم نے اب کیا کرنا ہے، سب سے پہلے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کنکر کتنے مارنے ہیں؟ 7، ایک جمرے کو 7 سے زیادہ کنکر نہیں مارنے۔ کنکر کتنا ہونا چاہیے؟ لوبیے چنے کے دانے کے برابر، اتنی کوشش کریں، بڑے بڑے پتھر نہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائیں، کوئی تھیلی یا شاپر لے لیں جس کے اندر آپ محفوظ کریں۔ 7 کنکر مارنی ہے۔ جب پہلا کنکر مارنا ہے دائیں ہاتھ سے تو اللہ اکبر کر کے اس کو مارنا ہے، دوسرا کنکر پھر بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ پہلے میں پڑھ لیں بس، تیسرا کنکر اللہ اکبر، 7 کنکر باری باری آپ نے ایک بات یاد رکھ لیں، وہاں سے گرے پڑے کنکر نہیں لینے، استعمال شدہ کنکر نہیں لینے، کنکر پیچھے سے اکٹھے کرنے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 7 کنکر آپ نے مارے، اس کے بعد آپ نے قربانی کی۔ قربانی آپ تو کر نہیں سکتے خود، ظاہر ہے قربانی کسی سے رابطہ کر کے ہی ہوتی ہے، تو اس کا میسج آ جاتا ہے، اگر آپ گورنمنٹ سعودیہ کے ذریعے کریں، بینکوں میں پیسے جمع کرائیں تو میسج آ جاتا ہے آپ کو کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، کہتے ہیں ایسے، اللہ کرے، سستی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کو معاملات ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں،
تو خیر جب قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، ٹنڈ یا قصر. جیسے آپ کو بتا دیا گیا ٹنڈ کرانے کا زیادہ ثواب ہے اور کٹنگ کرانے کا ثواب تھوڑا کم ہے، جیسے بھی آپ کر لیں. یار چپ کر. جی ٹنڈ کرانے کا زیادہ ثواب ہے. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹنڈ کرانے والوں کے لیے دعا کی ہے، تو 1 دفعہ آپ نے کٹانے والوں کے لیے کیا. خواتین اتنے سے 1 پورا 1.5 پورا پورے بالوں کا نیچے سے سیدھے کر لے، کہہ لے آدھی انگلی پونی انگلی جتنے بھی وہ نیچے سے کنچی کے ساتھ کاٹ لیں. خود بھی کاٹ سکتا ہے اگر ہو سکے تو ایک دوسرے کے کاٹ لیں، فیملی ہوتی ہے یا مسلمان بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے نہانا ہے، احرام کھول دینا ہے، سلے کپڑے پہن لینے ہیں، ہر چیز حلال ہو چکی ہے ہمارے لیے. خوشبو بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن سوائے میاں بیوی کے، وہ تعلق آپ نے پرہیز کرنا ہے، باقی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو چکی ہے. اب طواف افاضہ یا طواف زیارت، اس کے 2 نام ہیں. یہ 10 ذو الحجہ کو ہی کرنا ہے، ہو سکے تو لازمی. اگر کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائے تو آگے بھی جا سکتا ہے، ایام التشریق میں یہ کر سکتا ہے. آج نہیں تو کل کر لے، کل نہیں تو پرسوں کر لے. برکیف یہ 4 کام ہیں. کون کون سے؟ جمرہ عقبہ کو کنکر مارے، دوسرا قربانی کی، تیسرا حلق کروایا، ٹنڈ کرائی، سلے کپڑے پہنے، اور چوتھا کام طواف کرنا ہے بیت اللہ شریف کا. یہ حج کا رکن ہے، طواف کرنا لازم ہے. طواف کرنا اس دن جیسے میں نے کہا ہے مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے. طواف کیا ویسے جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے. صفا مروہ کی سعی کی، اگر ہو سکے تو فارغ ہو گئے. آپ نے پھر واپس منا میں آ جانا ہے. یہ دعائیں تو آپ نے مانگنی ہے. واپس پھر منا، رات آ کے منا میں گزارنی ہے، اپنے خیموں کے اندر یا کھلے آسمان کے نیچے. یہ 10 ذو الحجہ کا دن گزر گیا یا مکمل ہو گیا. اب ایام التشریق ہیں، یہ 3 دن ہیں، 11 12 13. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. اب ہم نے 2 دن رہنا چاہیں، اکثر تو 2 دن رہتے ہیں، تو فرمایا اس کا حج پورا ہو جائے گا. 11 تاریخ آئی، ہم نے سب سے پہلے جمرے کو کنکر مارنے ہیں چھوٹے لوگ، پھر دوسرے کو مارنے ہیں. ہر جمرے کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، لیکن تیسرے جمرے کے پاس جب ہم گئے تو دعا نہیں کرنی. یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 2 جمروں کو دعا کنکر مارنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹے، اللہ سے دعائیں کی، مناجات کی، بیت اللہ شریف کی طرف رو رو کے بہت لمبی چوڑی دعائیں کی. دوسرے جمرے کو کنکر مارے، پھر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، بہت لمبی چوڑی دعائیں کی. پھر تیسرے جمرے کو کنکر مارے، خلاص پھر آپ وہاں سے نکل آئے، اپنے خیمے میں آ جائیں یا جہاں بھی آپ نے. منا کی حدود سے باہر نہیں رہنا، نہ دن نہ رات. 11 تاریخ گزر گئی، ذو الحجہ کی 12 تاریخ آ گئی. 12 تاریخ ذو الحجہ کی پھر وہی عمل دہرانا ہے ہم نے، یعنی تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں. لیکن ایک فرق یاد رکھیں، پہلا دن کنکر مارے سورج طلوع ہونے کے بعد، زوال سے پہلے. دوسرے 2 دن یا 3 دن جب کنکر مارنے ہیں زوال کے بعد مارنے ہیں، یعنی ظہر کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد مارنے ہیں، پہلے نہیں مارنے. 2 دن آپ نے یہ کنکر مارے. اسی طرح دوسرے دن بھی دعائیں کی 2 جمرات کے پاس، تیسرے جمرے کے پاس دعا نہیں کی. یہی سنت ہے. آپ نکلے، آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. آپ اگر آنا چاہیں وہاں سے اپنے ہوٹل میں، عزیزیہ میں یا مکہ میں جہاں بھی، تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے. سورج غروب ہو گیا
تو پھر آپ مینا سے نہیں نکل سکتے، آپ کو تیسرا دن 13 تاریخ والا وہاں رہنا لازم ہے۔ کئی شوق سے کرتے ہیں کہ 3 دن ہم رہیں گے، بسم اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ وہاں سے آ جائیں 3 دن کر کے یا 2 دن کر کے، یعنی 12 تاریخ کو کنکر مار کے نکل آئیں یا 13 تاریخ کو کنکر مار کے نکل آئیں، آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی حج کا رکن مدینہ شریف میں نہیں ہے، حج کا کوئی رکن مدینہ میں نہیں ہے، حج پورے کا پورا مکہ کے اندر ہی ہے، گرد و نواح میں۔ ہاں لیکن آپ اس کے بعد مدینہ شریف جائیں گے، جو آتا ہے 40 نمازاں با جماعت پڑھے گا وہ گناہ معاف تے جنت واجب، وہ حدیث کمزور ہے، لیکن آپ با جماعت پڑھیں نماز۔ یہ بات تو پکی ہے نا کہ ایک نماز پڑھنے سے بیت اللہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ جو 50,000 کی بات آتی ہے وہ کمزور ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ 1,000 مسجد نبوی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ مدینہ شریف جائیں گے، ضرور جائیں، اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ کے قبر مبارک، روضہ مبارک پہ بھی جائیں، وہاں بھی آپ درود پاک بڑے ادب سے پڑھیں اور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ وہ بھی بڑی سعادت ہے۔ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، ساتھ مسجد قباء ہے جو 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں بھی کوشش کریں جانے کی۔ رسول اللہ کبھی پیدل جایا کرتے، کبھی سواری پر، ہفتے میں 2 ہفتوں میں 1 چکر آپ کا ضرور لگا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جو وہاں جا کے 2 نفل پڑھ لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں اپنی بات کو تکمیل پذیر سمجھتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، تاکہ معاملہ کو رہ گیا ہے تو وہ حل ہو جائے۔ جی یار یہ مائک دے دیں، مائک بھائیوں کو دیں جس نے سوال کرنا ہے، تاکہ آواز کنفرم آئے۔ حافظ حبیب الرحمن صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ احرام باندھتے ہوئے کیا وضو بھی کفایت کر سکتا ہے یا غسل کرنا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ غسل فرضی کی طرح کرنا ہے یا نفلی؟ ایک تو ہوتا ہے ٹوٹی کے نیچے نہا لیا یا بالٹی سے پانی ٹب سے لے کر نہایا، ایک ہوتا ہے وضو کرنا جیسے فرضی غسل ہے، وہ ترتیب ضروری ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہی ترتیب رکھی جائے کہ پہلے شرمگاہ، پھر وضو، مسح کے لیے سر میں 3 چلو ڈالیں، پھر سارے پانی جسم پر بہائیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر نہیں نہایا دھویا، صاف ستھرا گھر سے آیا تو کوئی چندہ ضرورت نہیں، تو صرف وضو بھی کافی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نہایا ہوا ہے یہ۔ ہاں جی کیا احرام اتارا ہے تو وہ احرام اگر گندا نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی پسینہ وغیرہ، کوئی میل کچیل نہیں آئی تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے کہا گیا دھو بھی سکتے ہیں، دو لے جائیں احرام، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تلبیہ عورتیں بھی بلند آواز سے پڑھیں گی، رمل کرنا عورتوں، یہ ہو چکا ہے، حافظ صاحب بیان کر چکے، قاری صاحب، تلبیہ عورتیں بلند آواز سے نہیں، اپنے جوگی آواز رکھن، اور یہ رمل بھی عورتیں نہیں کریں گی، استباح بھی عورتیں نہیں، رمل بھی میں بھی بتا چکا ہوں۔ اچھا افسر صاحب عمرہ مکمل کر لیا، لیکن یہ ٹائم ہے کہ یار میں مغرب پڑھ کے جاؤں گا، اس کو پہلے پھر طواف خالی کر سکتا ہوں؟ حضرت نے پوچھا ہے کیا عمرہ مکمل ہو گیا ہے تو طواف کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی بات اچھی ہے جو انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ جی ہاں، تو کیا طواف کر سکتے ہیں؟ آپ جتنے مرضی طواف کریں، جیسا محترم مفتی صاحب نے بیان کیا نا کہ آپ 7 چکروں کا ایک سیٹ بناتے جائیں، اللہ کو پہنچاتے جائیں۔ یاد رکھو وہاں یا نفل میں کہا کرتا ہوں یہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، دعائیں یہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں، تلاوت قرآن کی یہاں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو یہاں نہیں لبتی وہاں ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ طواف۔ اس لیے طواف کثرت سے کریں،
تو آپ ہر نماز کے بعد طواف، بعض ہمارے طاقتور لوگ وہ تو کہتے ہیں ہم تو فجر کی نماز کے بعد 7 طواف کیا کرتے تھے، 7 طواف۔ اللہ، جی لازمی، ہر طواف کے ساتھ نفل پڑھنا لازم ہے، سعی کرنا ساتھ لازم نہیں ہے، ہر طواف کے ساتھ رکن ہے، اس کا حصہ ہے، سیٹ مکمل ہونا ہے، 7 چکر، وہاں 2 نفل اللہ سے دعا۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی آپ، جی آپ نے ہر عمرے کے ساتھ بھی بال کٹوانے ہیں، حج کے ساتھ بھی بال کٹوانے ہیں، بے شک کچھ بھی نہ ہو سر پر، خالی اس طرح سیفٹی پھیر لیں، مشین پھیر لیں، کچھ تو آئے گا نا، یہ لازم ہے۔ نو سارے بال ایک جیسے مردوں نے کٹوانے ہیں، یہاں سے چونڈی پکڑ کے کاٹ لیتے ہیں، یہاں سے کاٹ لیتے ہیں، ادھر سے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑے یہ کٹ لیں گے عورتوں طرح، دسو غلط یا صحیح؟ جی حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادہ بڑے بڑے باز کی زلفیں ہوتی ہیں، عورتوں کی طرح کاٹ لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ بھئی سارے بال کٹنے چاہیے، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹیں، سارے بال، یعنی عورتوں کی طرح نیچے تک بال کندھوں تک آتے ہیں، نیچے سے کینچی پھیرے ہر بال کٹ جائے گا، تو ایسا جائز ہے، لیکن ٹینڈ کرانا افضل ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جی یہ سوال باجیوں کی طرف سے آیا ہے کہ عمرہ میں گھونگھٹ نہیں، آپ نے نقاب نہیں کرنا کہا گیا ہے، جیسے پہلے عمرے کی نیت میں فرمایا تھا، تو تھا کہ رسول اللہ کے وقت میں تو عورتیں جب مردوں کو دیکھتی تو نقاب کر لیتی تھی، تو اب تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں، یہ ٹھیک کہا ہے تو آپ کریں، آپ اپنے چادر کے ساتھ نہ آنکھیں صرف نکال لیں، آپ نقاب کر کے رکھیں، آپ نقاب کر کے رکھیں باجیوں، یہ صرف پہلے علماء کہتے تھے لیکن یہ مسٹیک تھی، اب تمام علماء جو جید ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت نقاب کرے گی، صرف آنکھیں نکالے گی، اپنی پلی جو ہوتی ہے نا، پلی تھوڑی سی بڑی اتنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ لپیٹ لیں۔ جی اور کچھ؟ ہاں جی منہ دے لاگے کرو۔ مجھے آخری نہیں سمجھ لگی، جب ہم نے نہا لیا نا، ٹینڈ کرا لی کہہ لیں، ٹینڈ کرائی، احرام اتار دیا، نہا کے سلے کپڑے پہن لیے، خوشبو بھی آپ لگا سکتے ہیں، پھر آپ نے جانا ہے بیت اللہ شریف، وہاں پہ جا کے ہم اپنے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، سلے کپڑے۔ طواف وداع کا پوچھا جا رہا ہے، بھائیو طواف وداع تب کرنا ہے جب ہم نے پاکستان آنا ہے۔ اچھا ایک بات سمجھ لو، مدینے جانا ہے تو طواف کر کے نکلا، جب بھی مکہ سے نکلیں، مدینہ شریف جائیں، کسی رشتہ دار کے پاس ریاض میں جائیں، سجے کھبے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کر کے پھر نکلنا ہے۔ پاکستان میں آئیں تو بھی آخری طواف کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں وہ خواتین جن کو کوئی ایسے دن ہیں، ایام ہیں پیریڈ کے، وہ اگر نہ کر سکیں، جہاز جا رہا ہے، مجبوری ہے، اس کو پیریڈ ہے، تو ایسی صورت میں بیت اللہ میں نہیں داخل ہونا، تو اس کو وہ طواف معاف ہے۔ مرد حضرات ضرور طواف کر کے بیت اللہ سے نکلیں گے۔ جی سمجھ نہیں آئی، قصر پڑھنی ہے، میں بتا چکا ہوں، نماز منا کے اندر قصر پڑھیں گے، جی یہ سنت ہے، قصر پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے لو جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بارک۔